اولاد صالحہ کیوں ملے کیوں کر ملے، زندہ جب کرتے نہیں سنت خیر الورا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب اولاد پر اس کی اولاد کا یہ حق بتایا ہے کہ وہ بالکل شروع ہی سے اس کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرے۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو قصوروار ہوگا۔ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کس کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کروں؟ فرمایا والدین کے ساتھ۔ اس نے عرض کیا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، تو فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ کہ جیسا حق ماں باپ کا ہے ایسا ہی اولاد کا ہے۔ اولاد کا حق یہ بھی ہے کہ ان کی بدخوئی کے باعث ان کو آق اور نافرمان قرار نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ اس والد پر رحمت نازل کرتا ہے جو اپنے بیٹے کو نافرمانی کے کاموں میں نہ مصروف ہونے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ اور موت کے وقت اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ بڑا خوش نصیب ہے اللہ کا وہ بندہ جس کی زبان سے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہی کلمہ زبان سے نکلے اور دنیا سے جاتے وقت یہی اس کا آخری کلمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو، اچھی تربیت کے ذریعے سے ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔ اولاد کا اکرام یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اس کی امانت سمجھ کر ان کی قدر اور ان کا لحاظ کیا جائے، حسب استطاعت ان کی ضروریات حیات کا بندوبست کیا جائے، ان کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لڑکا جب 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو، نام رکھو اور پاک کرو۔ جب 6 برس کا ہو جائے تو ادب و احترام سکھاؤ، اور جب 7 برس کا ہو جائے تو نماز کی عادت ڈالو، اور 9 برس کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو، اور 13 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، اور اس کی عمر 16 برس کی ہو جائے تو نکاح کر دو، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہو میں نے تجھے ادب و احترام سکھایا، تیری تربیت کر دی اور تیرا نکاح کر دیا۔ اب میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں دنیا میں تیرے فتنوں سے اور آخرت میں تیرے عذاب سے۔